السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی سبق نمبر 20۔ بری بات ہے، کسی کو ستانا بری بات ہے۔ کسی کو چڑھانا بری بات ہے۔ کما کی طرح سب سے جھک کر ملو۔ اکڑ پو دکھانا بری بات ہے۔ جو کھانے کا وقت آئے بس کھاؤ تم، یہ ہر وقت کھانا بری بات ہے۔ جو ہو تم سے چھوٹا محبت کرو، نظر سے گرانا بری بات ہے۔ نہ اسکول سے غیر حاضر رہو، بہانے بنانا بری بات ہے۔ نہیں کھانا پچتا بگڑتا ہے پیٹ، آگاہ کر نہانا بری بات ہے۔ سبق نمبر 21۔ رمضان کا مہینہ۔ برکت کا ہے مہینہ رمضان کا مہینہ، روزہ رہے گا دن بھر، رحمت کا ہے مہینہ۔ اللہ مہرباں ہے، رحمت کا ہے مہینہ، برکت کا ہے مہینہ رمضان کا مہینہ۔ روزہ ہے حکم میں باری، ہے بندگی ہماری، روزہ نہیں جو رکھتا ہوتی ہے اس کی خواری۔ برکت کا ہے مہینہ رمضان کا مہینہ۔ ہے فرض ہم پہ تم پہ اللہ کی اطاعت، قرآن پاک کی بھی ہوتی رہے تلاوت۔ برکت کا ہے مہینہ رمضان کا مہینہ۔ ہر گھر میں عید ہوگی جب 30 ہوں گے روزے۔ خوشی خوشی گلے ملیں گے، ارمان ہوں گے پورے۔ برکت کا ہے مہینہ رمضان کا مہینہ۔ سبق نمبر 22۔ روزہ۔ جس طرح ہر مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح ہر مسلمان مرد و عورت پر سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا بھی فرض ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ مسلمان اللہ سے ڈرنا اور اس کی حکم کی پابندی کرنا سیکھیں اور ان کو اپنے رب کی اطاعت کی عادت پڑیں۔ روزے کے بڑے فائدے ہیں۔ اس سے آدمی کا قلب پاک ہوتا ہے اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ مسلمان سال کے 11 مہینے آزادی سے جس وقت چاہے کھا پی سکتے ہیں، مگر رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کے حکم کے مطابق رات کے پچھلے پہر سے سورج ڈوبنے تک ان کے لیے کھانے پینے کی ممانعت ہے، یعنی منع ہے۔ پھر روزہ رکھنے کا یہی مطلب نہیں
کہ ہم دن بھر بھوکے رہیں، بلکہ منہ کے روزے کے ساتھ آنکھ، کان، ناک اور زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی کو بری نظر سے نہ دیکھیں۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی کی برائی یا بیہودہ گانا بجانا اپنے کانوں سے نہ سنیں۔ ناک کا روزہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر خوشبو یا بدبو کو نہ سونگھیں۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ ہم کسی کو برا نہ کہیں، نہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کریں۔ اس طرح روزے کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشوں اور تمام برے کاموں سے رک جائیں اور نیک کاموں میں وقت گزاریں۔ اپنے روزمرہ کے کاموں کے بعد روزے میں وقت گزارنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا دوسرے طریقوں سے اللہ کو یاد کیا جائے، کیونکہ یہ 30 دن خدا سے باتیں کرنے کے ہیں۔ جب کبھی ہم کو بھوک ستائے تو ہمیں چاہیے کہ ان غریبوں کو یاد کر لیں جنہیں پیٹ بھر کھانا مشکل سے میسر آتا ہے۔ روزہ، جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں، رات کے پچھلے پہر سے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے پر کھول لیا جاتا ہے۔ رمضان شریف میں رات کو تراویح میں ایک کلام مجید ضرور سننا چاہیے۔ سوالات: روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ روزہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت ختم ہوتا ہے؟ روزے میں وقت گزارنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ کیا آنکھ، ناک، کان اور زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے؟ سبق نمبر 51 سبق نمبر 23 نمازی غلام۔ ایک امیر کا غلام تھا، بڑا نمازی، بڑا دیندار۔ ایک دن بڑا تماشا ہوا۔ امیر نے غلام کو حکم دیا کہ کل بہت تڑکے اٹھ کر ایک پیالہ تھوڑی پنڈول مٹی اور ایک تہمد لے کر میرے ساتھ حمام چلنا۔ بہت سویرے نہاؤں گا۔ غلام منہ اندھیرے اٹھ کر مالک کے ساتھ چلا۔ راستے میں ایک مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا، سرکار، آپ مسجد جاتے نہیں ہیں؟ ذرا اس دکان پر ٹھہر جائیں، میں نماز ادا کر لوں۔ غلام مسجد میں گیا۔ مالک خدا سے غافل دکان پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ بہت دیر ہو گئی۔ امام اور سارے نمازی ایک ایک کر کے چلے گئے۔ غلام صاحب ہیں کہ اب نکلتے ہیں نا؟ تب آخر امیر نے پکارا کہ ارے باہر کیوں نہیں آتا؟ جواب دیا، پیر صاحب مجھے نہیں آنے دیتے، ذرا ٹھہریے، ابھی آیا۔ تھوڑی دیر بعد امیر نے پھر آواز دی۔ جواب ملا، ٹھہریے، آتا ہوں۔ اسی طرح امیر نے 7 بار پکارا اور ہر بار یہی جواب ملا کہ ٹھہریے، آتا ہوں۔
مجھے چھوڑ نہیں رہا ہے، مجھے چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ آخر تنگ آ کر مالک نے کہا سب نمازی جا چکے، مسجد خالی ہو گئی، تجھے وہاں کون روک رہا ہے؟ غلام نے کہا جس نے آپ کو مسجد کے اندر آنے سے روکا وہی مجھ کو مسجد سے باہر جانے کو روک رہا ہے۔ یہ جواب سن کر امیر بہت شرمندہ ہوا، پیالہ اور مٹی پھینک کر مسجد میں گیا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اسی روز غلام کو آزاد کر دیا اور پھر زندگی بھر اس کی نماز قضا نہ ہوئی۔ سبق نمبر 24 برساتی گرمی۔ گرمی 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 گرمی، کیسی ہے یہ بلا کی گرمی، دن کو چین نہ سکون ہے شب کو، تڑپاتی ہے یہ ہم سب کو۔ پنکھا جھلتے رات گزاری، پہلو بدلتے رات گزاری، گرمی سے پر نیند نہ آئے، آتی رہی ہر وقت جمائی، اس پر پھر مچھر کا کہنا، اوڑھو کچھ تو آئے پسینہ، گھن 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 کان میں آ کر نیند اڑائے شور مچا کر۔ جیتے رہے ہیں یوں مر مر کے، صبح ہوئی ہے یوں تو کر کے، صبح کو بھی پھر چین کہاں ہے، تن کو سکون دن رین کہاں ہے، گرا ہوا ہے چرخ پہ بادل، انسان ہے گرمی سے بے کل، کہیں ہوا کا نام نہیں ہے، جان کو اب آرام نہیں ہے، پیڑ کے پتے ہیں بے حرکت، سب ہیں چپ تصویر کی صورت، کام ہے بس ہر بار نہانا، پانی سارے تن پہ بہانا، غسل کرو حمام سے نکلو، باہر کچھ آرام سے نکلو، پھر دم بھر میں وہی قرینہ، وہی گرمی وہی پسینہ، زمیں سے ہے ایک بھبک نکلتی، جس سے ہے تن کی نس نس جلتی، چین نہیں گرمی کے مارے، کپڑے سارے تن کے اتارے، بندھوایا گرمی نے لنگوٹا، ننگا ہر ایک بڑا کہ چھوٹا، ننگا ہر ایک بڑا کہ چھوٹا، اور جو کہیں کچھ ہٹ گیا بادل، پڑ گئی ایک دنیا میں ہلچل، دھوپ نے پھر وہ آگ دکھائی، جلے مرے دنیا چلائی، سب کی جان کے پڑ گئے لالے، ہوئے ہرن بھی دھوپ سے کالے، راہ ہرد ہمت چھوڑ کے بیٹھے، سائے میں جی توڑ کے بیٹھے، منزل چلنا ہو گئی مشکل، ہلنے کو نہیں چاہتا اب دل، سب ہی اب بے چین ہوئے ہیں، گرمی سے ہلکان ہوئے ہیں، سنا چکے گرمی کا دکھڑا، بگڑا ہے اب اپنا مکھڑا، گرمی سے اب ہم بھر پائے، سردی بس اے نرمی آئے، بزمی آئے، سردی بس اے بزمی آئے۔